باب الحوائج اے مولا غازی، آئے ہیں در پہ تیرے سوالی، باب الحوائج اے مولا غازی، آئے ہیں در پہ تیرے سوالی۔ ہمیں خبر ہے رد نہیں ہوگی کبھی اس در سے دعا ہماری، اس لیے آئے ہیں آس لے کر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ، ثم الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی بشیر نذیر وسراج منیر، مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ صلوات اللہ۔ محترم و معزز سامعین کرام، عنوان کلام ذات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کیونکہ یہ ایام امام کی شہادت کے ایام ہیں۔ آپ دیکھیے، عظمت مولا کائنات میں کلام کرنا، گفتگو کرنا، یہ ہم عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے علم کا دعویٰ کرنے والے اس مرحلے میں ہمیں پیچھے دکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ امام شافعی جو ایک مذہب کے امام کہلاتے ہیں، اور اس قول کی نسبت بعض لوگ احمد بن فراہید کی طرف بھی دیتے ہیں۔ بہرحال، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور، کافی دن ہو گیا آپ نے عظمت مولائے کائنات میں کوئی کلام نہیں کیا، ایسا کریں کہ فضیلت مولائے کائنات بیان فرمائیں۔ آپ دیکھیے، ایک مذہب کا امام ہے اور اس سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ فضیلت مولائے کائنات بیان کیا جائے۔ تو کچھ دیر کے لیے امام شافعی نے اپنے سر کو جھکایا اور سوچنے میں مصروف ہو گئے۔ کافی دیر بعد سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا کہ ماذا اقول فی رجل اخفى فضائلہ اعداؤہ بغضا وحسدا، کہ میں ایسے شخص کے بارے میں کیا کہوں کہ جس کی عظمت اور فضیلت کو دشمنوں نے بغض و حسد میں چھپایا۔ آپ غور کیجئے گا، عظمت مولائے کائنات کیا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں ایسے شخص کے بارے میں کیا کہوں، ماذا اقول فی رجل اخفى فضائلہ اعداؤہ بغضا وحسدا ومحبہ خوفا ورہبا، اور دشمنوں نے تو فضائل مولائے کائنات چھپائے ہی، اپنوں نے بھی خوف و ہراس کے مارے فضائل علی کو مخفی کیا، چھپایا۔ اس کے بعد جملہ کہتے ہیں وَهُوَ بَيْنَ زَيْنٍ وَزَيْنٍ قَدْ مَلَأَتْ فَضَائِلُهُ الْخَافِقَيْنِ، علی اس کے باوجود بھی کہ دشمنوں نے بھی فضیلتیں چھپائیں، اپنوں نے بھی فضیلتیں چھپائیں، لیکن اس کے باوجود بھی علی کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ مشرق و مغرب علی کی عظمت و فضیلت سے پر ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ وَهُوَ بَيْنَ زَيْنٍ وَزَيْنٍ قَدْ مُلِئَتْ فَضَائِلُهُ الْخَافِقَيْنِ، مشرق و مغرب علی کی فضیلتوں سے پر ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ امام شافعی ہیں۔ اب آئیے، نحو کا ایک بڑا نام ہے احمد بن فراہید، جن کا ذکر میں نے ابھی کیا۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ امام مولائے کائنات کو مولائے کل مانتے تھے۔ تو کوئی آیا خدمت میں اور آنے کے بعد کہتا ہے ما هو الدلیل علی ان امیر المؤمنین امام للکل۔ اب جملہ سنیے گا،
کیا وجہ ہے، دلیل کیا ہے کہ آپ مولا کائنات کو سب کا امام مانتے ہیں؟ سب کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ، کس کا امام؟ یعنی سنی عالم دین ہے، پوچھ رہے ہیں کیا دلیل ہے کہ آپ سب پر علی کو فوقیت دیتے ہیں؟ تو بڑا پیارا جملہ کہا احتیاج الناس الیہ احتیاج الکل الیہ وغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام للکل۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ مولا کائنات ہیں کہ جن کی عظمت کو کوئی درک نہیں کر سکتا، اور کوئی درک کر بھی کیسے سکتا ہے؟ اس لیے کہ لسان صادق نے، لسان مرسل اعظم نے مولا کائنات کے لیے کہا تھا یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، اے علی تمہاری معرفت کسی نے نہیں کی سوائے اللہ کے اور میرے۔ تو عزیزان گرامی، آئیے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جنہوں نے معرفت مولا کائنات حاصل کی ہے۔ تو پروردگار عالم سے جب پوچھا گیا کہ یا اللہ علی کون ہے، تو عزیزان گرامی قرآن مجید کی 160 آیتیں اس بات پر گواہ ہیں کہ فضیلت مولا کائنات کیا ہے، عظمت مولا کائنات کیا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید کی 300 سے زیادہ آیتیں شان مولا کائنات میں نازل ہوئی ہیں۔ انہی میں سے ایک آیت میں نے سرنامہ کلام قرار دیا جس میں پروردگار سورہ یاسین میں ارشاد فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں مفسرین میں اختلاف ہے کہ امام مبین سے کیا مراد ہے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس سے قرآن مجید ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، آئیے اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ امام مبین سے کیا مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی صحیح تفسیر وہی بتا سکتا ہے کہ جس پر قرآن مجید نازل ہوا۔ آپ غور فرمائیے، اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مسلمانوں کے پہلے اور دوسرے خلیفہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو آیت کریمہ میں امام مبین کا لفظ ہے کیا اس سے مراد توریت ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں۔ دوسرے آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ کیا انجیل مراد ہے؟ کہا نہیں۔ پھر دونوں نے کہا یا رسول اللہ پھر تو قرآن مجید ضرور مراد ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں۔ جب ہی اسی اسنا میں مولا کائنات وارد بزم ہوئے اور اس کے بعد جیسے ہی مولا کائنات پر پیغمبر اسلام کی نظر پڑی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ھذا الامام الذی احصى اللہ فیہ کل شیء، یہی وہ امام ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے تمام چیز کا احصاء کر دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، مولا کائنات ہی وہ امام مبین ہیں کہ جن میں تمام چیزوں کا احصاء، ہر طرح کا احصاء مولا کائنات میں ہے، ذات امیر المومنین میں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو پروردگار عالم کی بات ہے۔ اب آئیے رسول اللہ کی بز میں چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ بتائیے، چونکہ آپ نے کہا یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، میں نے تمہاری معرفت حاصل کی ہے، یا رسول اللہ آپ بتائیے علی کون ہیں؟ تو پیغمبر اسلام یہ کہتے ہوئے نظر آئیں۔ آپ سنیے گا، خصال شیخ صدوق میں یہ روایت موجود ہے کہ ان لعلی خصالا لو کانت واحدۃ منہا فی جمیع الناس لاکتفوا فضلا۔ ترجمے کی بہرحال ضرورت نہیں ہے، بس ثواباً عرض کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے خصال شیخ صدوق میں یہ روایت ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے علی کو ایسی فضیلتیں دی ہیں کہ اگر ان فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت بھی تمام لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں تو تمام لوگوں کی فضیلت کے لیے وہ ایک فضیلت کافی ہوگی۔ لو کانت واحدۃ منہن لاکتفوا فضلا، تو وہ فضیلت کے لیے کافی تھی۔ اب اس کے بعد خود پیغمبر اسلام بتا رہے ہیں کہ وہ کون کون سی فضیلتیں تھیں۔ پیغمبر اسلام گنوا رہے ہیں کہ سب سے پہلی فضیلت پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جو ارشاد فرمایا من کنت مولاه فہذا علی مولا، یہ وہ خطاب ہے کہ جو فقط اور فقط مولا کائنات کے لیے مخصوص ہے۔ یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق، یا علی حرب کا حرب اللہ و سلم کا سلم اللہ، اے علی تم سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، تم سے صلح اللہ سے صلح ہے۔ یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی
अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा, ये वो फजीलतें हैं कि जो पैगंबर इस्लाम मौलाए कायनात के लिए बयान फरमा रहे हैं। और क्या कहा इनमें से अगर कोई एक फजीलत भी किसी पूरी कायनात को दी जाए तो फजीलत के लिए काफ़ी है। अजीज़ान गिरामी, ये तमाम फजीलतें यकजा जिस ज़ात में मौजूद हैं वो ज़ात मौलाए कायनात है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीज़ान गिरामी, ख़ुद नबी बताएंगे कि अली की अज़मत क्या है, अली की फ़जीलत क्या है। आप देखिए, पैगम्बर इस्लाम हैं, असहाब का मजमा है। पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, या इबादल्लाह इहबिब फिल्लाह व अबग़िज़ फिल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, अल्लाह के लिए दुश्मनी करो। व वाले फ़िल्लाह व आदे फ़िल्लाह, अल्लाह के लिए दुश्मनी करो, अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, अल्लाह के लिए दोस्ती करो। अज़ीज़ान गिरामी, पैगम्बर इस्लाम ने जब ये जुमला कहा तो एक सहाबी आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद कहता, या रसूल अल्लाह, हम कैसे पहचाने कि हमारी जो मोहब्बत है वो अल्लाह के लिए है। या रसूल अल्लाह, आपने हुक्म दिया कि दुश्मनी भी करो तो अल्लाह के लिए कहो, लिल्लाह दुश्मनी करो। या रसूल अल्लाह, हम कैसे पहचाने कि हमारी दुश्मनी भी अल्लाह के लिए है, हमारी दोस्ती भी अल्लाह के लिए है, हमारी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए है। तो इज़ान गिरामी, उसी असना में मौलाए कायनात आए। मौलाए कायनात की तरफ इशारा करके पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि वाली मन वाला हो व आदे मन आदा, जो इससे मोहब्बत करता है उससे मोहब्बत करो, जो इससे दुश्मनी करता है उससे दुश्मनी करो, यकीनन तुम्हारी मोहब्बत और दुश्मनी अल्लाह के लिए हो जाएगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाले मन वाला हो व आदे मन आदा, जो इससे मोहब्बत करे उससे मोहब्बत करो, जो इससे दुश्मनी करे उससे दुश्मनी करो, तो तुम्हारी मोहब्बत और दुश्मनी अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो इज़ान गिरामी, जगह जगह पर पैगम्बर इस्लाम ने अज़मत मौलाए कायनात को बयान किया है। यही जनाब इब्ने अब्बास हैं, रिवायत में मिलता है कि एक मरतबा पैगम्बर इस्लाम की बज़्म में अपने वालिद बुज़ुर्गवार के साथ तशरीफ़ फरमा हैं इब्ने अब्बास और ख़ुद जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। इसी असना में मौलाए कायनात भी वारिद बज़्म हुए। तो जैसे ही मौलाए कायनात पर पैगम्बर इस्लाम की नज़र पड़ी तो रिवायत का जुमला है कि पैगम्बर इस्लाम का चेहरा खुशी से खिल उठा। जब इब्ने अब्बास ने यह देखा तो एक मरतबा पैगम्बर इस्लाम से कहने लगे, या रसूलल्लाह अतुहिब्बु हाज़ा, या रसूलल्लाह क्या आप इससे मोहब्बत करते हैं? तो पैगम्बर इस्लाम ने जुमला कहा, आप सुनिएगा, वल्लाहि अल्लाहु अशद्दु हुब्बन लह। इब्ने अब्बास, तुम मुझसे सवाल करते हो, खुदा की कसम, देखिए नबी कसम खा रहे हैं, खुदा की कसम मुझसे ज़्यादा अल्लाह अली से मोहब्बत करता है। वल्लाहि अल्लाह अशद्दु हुब्बन लहू। उसके बाद नबी अज़मत मौलाए कायनात बयान कर रहे हैं कि ऐ इब्ने अब्बास, जब तुमने पूछ लिया है तो जान लो, इन्नल्लाह जअला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फ़ी सुल्बिही व जअला ज़ुर्रियती फ़ी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। ऐ इब्ने अब्बास, अल्लाह ने हर नबी की ज़ुर्रियत उसके सुल्ब में करार दी है, लेकिन मेरी ज़ुर्रियत अली के सुल्ब में करार दी है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इज़ान गिरामी, दुनिया कहाँ तक अज़मत मौलाए कायनात को बयान करे। बस मैं एक आखिरी अज़मत जनाब सैयद रज़ी के हवाले से बयान करूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह मजलिस को तमाम करूँगा। आप देखिए, जनाब सैयद रज़ी कौन हैं कि जो मुअल्लिफ़ नहजुल बलागा हैं। वो नहजुल बलागा के मुक़द्दमे में लिखते हैं कि मैंने जब अज़मत मौलाए कायनात का मुतालिया किया तो मुझे ज़िंदगी ये मौलाए कायनात में, आप सुनिएगा फ़ज़ीलत मौलाए कायनात क्या है। वो कहते हैं सैयद रज़ी कि मुझे जब मैंने ज़िंदगी ये मौलाए कायनात का मुतालिया किया तो मुझे मौलाए कायनात की हयात में यूँ तो तमाम फ़ज़ीलतें अज़ीम हैं, लेकिन उन तमाम अज़ीम फ़ज़ीलतों में एक ऐसी अज़ीम फ़ज़ीलत भी मिली कि जिसकी तरफ मैंने ख़ुद भी तवज्जो की और अपने साथी उलमा को भी उसकी ऊपर तवज्जो दिलाई। आप गौर कीजिएगा, सैयद रज़ी कहते हैं कि वो ऐसी फ़ज़ीलत है कि जहाँ पर पहुँचने के बाद मेरा कलम रुक गया और मैं अपने साथी उलमा को भी कहा करता था कि तुम अली की इस फ़ज़ीलत की तरफ तवज्जो करो। उसके बाद क्या कहते हैं कि जब मैंने ज़िंदगी मौलाए कायनात का मुतालिया किया तो मैंने देखा कि अली उस अज़ीम ज़ात का नाम है कि जिसने अपनी ज़िंदगी में अज़दाद फ़ज़ीलतों को इकट्ठा किया है। बहुत बड़ा जुमला है। देखिए, ज़िद क्या है? ज़िद वो चीज़ है, अज़्ज़िद्दान ला यज्तमियान, हम पढ़ते हैं ना।
جو ضد ہوتی ہیں وہ آپس میں جمع نہیں ہوتی. لیکن سید رضی کیا کہتے ہیں کہ میں نے جب حیات امیر المومنین کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ جو ازداد چیزیں ہیں، ازداد صفتیں ہیں، وہ مولائے کائنات کے اندر جمع ہیں. اور اس کے بعد وہ ایک شعر کہتے ہیں، البتہ یہ شعر ان کا نہیں ہے، وہ نقل کرتے ہیں اس شعر کو. اس کے بعد وہ شعر کہتے ہیں کیا کہ جمعت فی صفاتک الازداد، اے علی آپ نے اپنی صفتوں میں ازداد صفتوں کو جمع کر دیا ہے، یعنی وہ صفتیں کہ جو ایک دوسرے کی ضد ہیں. ابھی کون سی ہیں انشاءاللہ بیان کروں گا. آپ نے اپنی ذات میں ازداد صفتوں کو اکٹھا کیا ہے. وَلِہَٰذَا عَزَّتْ لَكَ الْأَنْدَادُ، یہی تو وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، آپ کا کوئی نظیر نہیں ہے. اب اس کے بعد سنیے وہ کون سی فضیلتیں ہیں. کہا زاہد حاکم، زاہد حاکم، حلیم شجاع، فاتق ناسک، فقیر جواد. اس کے بعد یہ 8 فضیلتیں لکھتے ہیں، 8 صفتوں کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ 8 صفتیں ان میں سے ہر ایک دوسرے سے ضد ہے. سب سے پہلی صفت کیا انہوں نے کہا کہ زاہد حاکم. اے علی ہم نے آپ کی زندگی کا جب مطالعہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ آپ ازہد الناس تھے، لوگوں میں سب سے بڑے زاہد تھے. اور عزیز زاہد کون ہوتا ہے؟ زاہد وہ ہوتا ہے، الزاہد ہوا الاعراض عن الدنیا و متاعها. زاہد کسے کہتے ہیں؟ جو دنیا و ما فیہا سے اپنے آپ کو موڑ لے، ہے نا. اور حاکم کسے کہتے ہیں؟ حاکم وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کے اوپر حکومت کرے. اب آپ دیکھیے یہ دونوں صفتیں ضد ہیں کہ نہیں؟ زاہد کہیں تو دنیا سے منہ موڑنے والا، حاکم کہیں تو دنیا پر حکومت کرنے والا. سید رضی کہتے ہیں یا علی جب ہم نے آپ کی حیات کا مطالعہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ جب زہد کا مسئلہ آیا تو آپ سے بڑا دنیا میں کوئی زاہد نہیں ہے، جب حکومت کا مسئلہ آیا تو آپ سے بڑا دنیا میں کوئی حاکم نہیں ہے. زہد کی علامت کیا ہے عزیزان گرامی؟ زہد کا منظر دیکھیے کہ ابن عباس ہیں، مولائے کائنات ہیں، اپنی پھٹی ہوئی جوتیاں سل رہے ہیں. ابن عباس آئے، کہا ابن عباس کو مخاطب کر کے کہ ما قیمت ھذا النال، اے ابن عباس یہ بتاؤ اس جوتیوں کی کیا قیمت ہے؟ تو جناب ابن عباس نے کہا اے علی لا قیمت لہا، اس پھٹی ہوئی جوتیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو مولا نے فرمایا واللہ اے ابن عباس خدا کی قسم میری نظر میں تمہاری دنیا سے زیادہ عزیز یہ جوتی ہے. اے ابن عباس میری نگاہ میں مجھے یہ جوتی زیادہ عزیز ہے، مگر یہ کہ مجھے حق و باطل کا قیام کرنا ہے. عزیزان گرامی تو یہ زہد ہے مولائے کائنات کا. اور جہاں حکومت کی بات آئی تو عزیزان گرامی اس کی حکومت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ خود امام غزالی کہتے ہیں کہ الخاتم الذی تصدق امیر المؤمنین کانا خاتم لداؤد ابن سلیمان. وہ خاتم، وہ انگوٹھی کہ جسے مولائے کائنات نے صدقہ کیا تھا وہ کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی بلکہ سلیمان ابن داؤد کی انگوٹھی تھی. اور عزیزوں اگر دنیا میں جو سب سے بڑی حکومت کہلاتی ہے وہ سلیمان ابن داؤد کی حکومت کہلاتی ہے. تو عزیزان گرامی اس علی کی حکومت کا انسان کیا اندازہ لگا سکتا ہے جو سلیمان کی حکومت کو صدقہ اور خیرات میں بانٹ دے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. آپ دیکھیے کہتے ہیں قد جمعت فی صفاتک الازداد. اے علی آپ کی صفتوں میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے ازداد صفتوں کو اکٹھا کیا ہے. سب سے پہلی صفت کہا زاہد ہیں، حاکم ہیں. اس کے بعد کہا حلیم شجاع. اے علی جب ہم نے آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ آپ سب سے بڑے جہاں حلیم ہیں. اب دیکھیے حلیم کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے غصے پر کنٹرول کرے، جو اپنے غصے پر قابو کرے. اور عزیزان گرامی ایک حلیم کا یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے غصے پر قابو پاتا ہے. ایک تو حلیم ہے، اس کے بعد اس کے مقابل میں کیا صفت کا استعمال کیا؟ کہا شجاع. اگر آپ شجاعت کی تاریخ کر پڑھیں تو جو شجاع اور بہادر لوگ ہوتے ہیں ان کے مزاج میں نرمی نہیں ہوتی، ان کے مزاج میں نرمی نہیں ہوتی، وہ غصور ہوتے ہیں. لیکن سید رضی کیا کہتے ہیں؟ قد جمعت فی صفاتک الازداد. آپ نے ضد صفتوں کو جمع کیا ہے. ایک طرف جہاں آپ حلیم ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں، وہیں آپ سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے. عزیزوں تاریخ میں جب ہم نے حلم مولا کائنات کو دیکھا تو جنگ خندق میں ہمیں ایک مقام پر یہ حلم بھی جمع دکھی اور شجاعت کا منظر بھی دیکھا. حلم کیا تھا کہ عمر ابن عبدوت پر غالب آنے کے بعد بھی جب اس نے امام کی شان میں گستاخی کی تو مولا کائنات سینے پر سے اتر گئے
اور اسے نہیں مارا، لیکن پھر دوبارہ غلبہ کیا، اور جب دوبارہ غلبہ کیا تو اسے قتل کیا۔ عزیزان گرامی، جب اصحاب نے پوچھا یا علی پہلی مرتبہ ہی کیوں نہیں قتل کر دیا، تو امام نے کیا جملہ کہا تھا؟ کہا میں مرضی معبود میں اپنی مرضی کو شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو دوسرا غلبہ ہے یہ شجاعت کی دلیل ہے، اور پہلا غلبہ حلم امیر المومنین کی دلیل ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ حلیم شجاع، ایک طرف جہاں علی حلیم ہیں وہیں شجاع ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں فاتق ناسک۔ اے علی، جب ہم نے آپ کی زندگی پڑھی تو ہم نے دیکھا کہ آپ فاتق ہیں، یعنی دلیر ہیں، بہادر ہیں، اور اس کے بعد کہا ناسکن، اور سب سے بڑے عبادت گزار ہیں۔ عزیزوں، تعجب کا مقام ہے۔ آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے، جو دلیر ہوتا ہے اگر اس کی تاریخ پڑھیے تو اس کی زندگی میدان جنگ میں گزرتی ہے، تلواروں کے سائے میں گزرتی ہے، لیکن عزیزان گرامی جہاں علی سب سے بڑے دلیر ہیں وہیں علی وہ ہیں کہ جو سب سے بڑے عبادت گزار بھی ہیں۔ عزیزوں، علی کی دلیری کا عالم ہے تو آپ اسلام کی جنگوں کو اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ تمام اسلامی جنگوں میں اگر فتح کا صحرا کسی کے سر بندھا ہے تو وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ بستر رسول ہو یا جنگ خیبر کا میدان ہو، تمام جنگوں میں اگر فتح کی دلیل اگر کوئی بن رہا ہے تو وہ ذات مولا کائنات ہے۔ تو یہ مولا کائنات کی دلیری ہے، اور جہاں دلیری کا مسئلہ ہے وہاں آپ آئیے عبادت کا مقام ہے۔ تو عزیزان گرامی، خود معصوم امام، چوتھے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا اے اللہ کے بندے، میں نے ابن رسول اللہ، میں نے آپ سے بڑا عبادت گزار کسی کو نہیں دیکھا۔ چونکہ امام کا لقب زین العابدین تھا، سید الساجدین تھا۔ اس نے کہا یا مولا، میں نے آپ سے بڑا عبادت گزار کسی کو نہیں دیکھا۔ امام نے کہا خاموش ہو جا، میری عبادت کی مثال میرے جد علی مرتضیٰ کی عبادت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نے پیارا جملہ کہا جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پر فارغ ہو، اس علی کے سجدے کا کیا عالم ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ ضد صفتیں ہیں، فاتقن ناسکن، دلیری اور عبادت، پرہیزگاری۔ اس کے بعد آخری جملہ، اس میں کیا کہتے ہیں، آخری صفتیں وہ کیا فرماتے ہیں، فقیر جواد۔ اے علی، ہم نے دیکھا جہاں ایک جگہ آپ فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں، وہیں ہم نے دیکھا کہ آپ سے بڑا کوئی جود و سخی اور اللہ کی راہ میں قربانی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آپ آئیے، اگر مولا کائنات کی فقر و فاقے کا عالم دیکھنا ہے تو وہی ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد مسجد میں چاہتا ہے کہ مولا کائنات کو خطاب کرے، کہتا ہے یا امیر المومنین، میں چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کے ساتھ افطار کروں۔ مولا نے کہا بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب افطار کا وقت آیا اور مولا کائنات نے افطار کے لیے جب اپنی جیب سے سوکھی ہوئی روٹیاں نکالیں تو وہ شخص ایک دم تعجب سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا یا امیر المومنین، مجھے تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ آپ سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں، جملہ سنیے گا، تعجب اس بات پر ہے کہ یہ سوکھی روٹیاں اور اسے بھی اپنے جیب میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تو جملہ سنیے گا، امام فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں اگر یہ روٹیاں باہر رہیں تو زینب و ام کلثوم کہیں اس میں شہد نہ ملا دیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ امام کے فقر و فاقے کی زندگی۔ تو کیا کہا، فقیر جواد۔ اور جہاں امام کے جود و سخا کی بات ہے تو عزیزوں میں یہاں پہ جملہ عرض کروں، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جو دشمنوں کے سر چڑھ کر بولے۔ یہی وجہ ہے کہ معاویہ کے بزم میں ایک مرتبہ کوئی شخص مولا کائنات کی منقصت بیان کر رہا تھا، منقصت بیان کرتے کرتے اس نے ایک جملہ کہا میں نے علی سے بڑا آج تک کوئی اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ علی وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قربانی نہیں دیتے، اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، یہ اتنا بڑا جھوٹ تھا کہ خود معاویہ سے بھی یہ برداشت نہیں ہوا۔ اس نے کہا خاموش ہو جا، تو ابو الحسن کے بارے میں یہ جملہ کہتا ہے، میں جانتا ہوں اگر علی کو 2 گھر دے دیا جائے، سنیے گا علی سخاوت مولا کائنات دشمنوں کی زبانی، کہتا ہے کہ اگر علی کو 2 گھر دے دیا جائے، ایک گھر گھاس پھوس سے بھرا ہو اور ایک گھر سونے اور چاندی سے بھرا ہو، تو میں جانتا ہوں علی اس ذات کا نام ہے جو اللہ کی راہ میں سونے اور چاندی کو پہلے زکوٰۃ کرے گا اور گھاس پھوس کو بعد میں زکوٰۃ کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ صفتیں ہیں
بہرحال یہ ایک طویل موضوع ہے، لیکن سید رضی کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ صفتیں کہ جس میں مولا کائنات نے ازداد صفتوں کو اپنی ذات میں جمع کیا ہے۔ میں خود بھی اس کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے ساتھی علماء کو بھی اس کی طرف توجہ دلائی۔ عزیزان گرامی، جہاں مولا کائنات کی عظمتیں اور فضیلتیں ہیں، وہیں مولا کائنات کی اتنی مصیبتیں ہیں کہ خود امام کو یہ کہنا پڑا انا اول المظلوم، میں وہ ہوں کہ جس پر سب سے پہلے ظلم کیا گیا۔ ہاں عزیزان گرامی، بعد نبی مولا کائنات کا عالم یہ ہے کہ مسلسل زندگی مظلومیت کے عالم میں بسر ہو رہی ہے۔ عزیزوں، آج وہ دن ہے کہ جس دن مولا کائنات کو ضربت لگ چکی ہے۔ عزیزوں، آج کی مصیبت کا سب سے بڑا جملہ یہ ہے کہ آج زہرا کو اپنی قبر میں سکون نہیں ہے۔ آج رسول اللہ اپنے مرقد میں پریشان ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ علی سے رسول اللہ کو ایک خاص محبت تھی۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات مریض تھے۔ رسول اللہ جب عیادت کے لیے خانہ مولا کائنات میں داخل ہوئے تو جیسے ہی مولا کی نظر پر جیسے ہی مولا کے چہرے پر رسول اللہ کی نظر پڑی، رسول اللہ زار و قطار رونے لگے۔ ایک صحابی آگے بڑھا اور کہتا یا رسول اللہ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ علی جان دے بیٹھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ علی اس مرض سے اس دنیا سے چلے جائیں؟ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، مجھے 30 سال بعد کا زمانہ یاد آ گیا اے شخص، کہ جب میں نے علی کے چہرے کو دیکھا تو مجھے سن 40 ہجری کا ماہ رمضان یاد آ گیا کہ یہی علی ہوں گے اور علی کے سر پر ایک لعین کی ضربت ہوگی۔ عزیزان گرامی، یہ کیسی ضربت تھی؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ علی کو، آپ نے مولا کائنات کو ضربت کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ زار و قطار رو رہے ہیں۔ ارے ذرا حسنین کے دل سے پوچھئے کہ جنہوں نے مولا کو ضربت کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اے عزیزوں ذرا کوئی حسنین کے دل سے تو پوچھے کہ حسن و حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، زینب و ام کلثوم کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہاں عزیزان گرامی، لو 19 کا دن آ گیا، 19 کی صبح مولا کائنات کو ضربت لگ چکی ہے۔ عزیزوں، کیسی ضربت تھی؟ خود ابن ملجم کا بیان ہے کہ ابن ملجم جناب ام کلثوم کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے ام کلثوم، اپنے بابا سے کہہ دو جو وصیتیں کرنی ہے کر لیں، اس لیے کہ میں نے جس زہر سے اپنی تلوار کو بجھائی تھی، اس زہر کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس زہر کا ایک قطرہ بھی اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو مچھلیاں باہر آ کر تڑپ کے مر جائیں گی۔ ہاں عزیزان گرامی، مولا کائنات کو ضربت لگ چکی ہے۔ مولا کائنات اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، مولا کائنات کی کمزوریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور عالم کیا ہے؟ شب 20 کا بیان ہے۔ جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ شب 20 ہم سب تشریف فرما تھے کہ اب میرے بابا کا عالم یہ ہے کہ میرے بابا اب کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، میرا بابا اب بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ امام کا صحابی اسبغ ابن نباتہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 20 کی شب مولا کائنات کی زیارت کو آیا تو میں نے کیا دیکھا؟ عجیب منظر دیکھا۔ جیسے ہی میری نظر مولا کائنات کے چہرے پر پڑی، یہ اسبغ ابن نباتہ کہتے کہ میں زارو قطار رونے لگا۔ اسبغ سے جب کسی نے پوچھا اسبغ کیوں رو رہے ہو؟ مولا نے کہا ابھی تو میں زندہ ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اسبغ کہتے ہیں کہ ضربت لگنے کی وجہ سے امام کے سر پر پیلا امامہ باندھا گیا تھا۔ اسبغ کہتے ہیں ما ادری وجہہ اشد صفرا ام الامامہ، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ علی کا چہرہ زیادہ پیلا ہے یا وہ کپڑا زیادہ پیلا تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ وہ مقام ہے کہ جس میں زینب اولیاء مقام پریشان حال ہیں۔ عزیزان گرامی، امام کی حالت یہ ہے کہ اب امام وصیتیں کر رہے ہیں، کبھی یتیموں کی وصیت، کبھی مسکینوں کے لیے وصیت، کبھی قرآن کے لیے وصیت، کبھی نماز کے لیے وصیت، یکے بعد دیگرے وصیت امام کرتے جاتے ہیں۔ یکا یک جناب زینب نے کیا دیکھا کہ امام کی پیشانی سے بار بار پسینے نکل رہے ہیں، امام پسینہ پوچھ
پوچھ رہے ہیں۔ جناب زینب کا دل تڑپا، قریب آ کے کہتی ہیں اے بابا یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ تو جناب مولا کائنات نے کہا اے زینب میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ جب کسی کی روح نکلنے والی ہوتی ہے نا تو اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ جناب زینب برداشت نہ کر سکیں، عزیزو اپنے آپ کو اپنے بابا پر گرا دیا۔ میں کہوں گا اے زینب ارے آج مولا کائنات کی بیماری برداشت نہیں ہے، ارے کل کیسے برداشت کرو گی جب 70 قدم کی دوری پر حسین کے سر و تن میں جدائی کی جا رہی ہوگی۔ ہاں عزیزو بس آخری روایت میں ملتا ہے کہ جب مولا کائنات اس دنیا سے جا چکے تو اب امام کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ حسب وصیت امام حسن و حسین نے جنازے کو پیچھے سے کاندھا دیا، آگے سے میکائیل اور جبرائیل نے جنازے کو کاندھا دیا۔ عزیزو کاندھا چلا، آخر میں جا کر جنازہ دفن ہو گیا۔ لیکن عزیزو میں کہوں گا اے جبرائیل و میکائیل ارے آج علی کے 18 بیٹے ہیں، تم جنازے کو کاندھا دے رہے ہو، ارے کل کربلا میں آنا حسین کے جنازے کو کاندھا دے دینا۔ حسین کا ایک بیٹا تو ہے مگر اتنا مظلوم ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، باپ کے جنازے کو دفن۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم القلم ماتم۔